الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت واجب الاحترام امام خطیب مسجد حاضہ علامہ ارشد قادری صاحب، میرے واجب الاحترام بھائی محمد آصف اویسی صاحب، صاحبزادہ محمد آصف صاحب، جناب پروفیسر سعید صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے ایک بنیادی بات سیکھی تھی کہ اس قرآن کی ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور شاہد اللہ انہ لا الہ، یہ آیت جو تھی یہ ہم نے سیکھی تھی، اور ان الدین عند اللہ الاسلام پہ گفتگو ہوئی تھی کہ جس بندے کو اس زندگی کے سفر کا پتہ ہے کہ یہ زندگی کا سفر جو ہے اس کی آخری منزل کا نام موت ہے، تو اگر کسی بندے کی نظر اپنی منزل پہ ہے، موت پہ ہے، تو پھر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ یہ میں سفر ایسے گزاروں کہ میری منزل جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر کسی بندے کی نظر اپنی موت پہ نہیں ہے تو اس کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ یہ قرآن زندگی گزارنے کے لیے ہے نا، زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے، اور اس راستے میں جو شر نفس اور شر شیطان کی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ باقی تو ایسے ہی نعرے ہیں ہمارے، محبت رسول کی بھی اسی کو ضرورت ہے جس کی نظر موت پہ ہے، ایمان کی بھی اسے ہی ضرورت ہے جس کی نظر اپنی موت پہ ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی اسی بندے کو ہے جس کی نگاہ اپنی موت پہ ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے پچھلے درس میں سیکھی تھیں۔ آج یہ آیہ مبارکہ ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور بغیر حق کے نبیوں کو قتل کر دیتے۔ ذرا تصور کریں کہ اتنا بڑا گناہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دیتے، عدل پہ کھڑے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ تو یہاں تین چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئیں۔
ایک اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ایک نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور تیسرا وہ جو نبیوں کے نائب ہیں جو عدل کی بات کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں۔ اس دور میں یہودیوں نے یہ اعتراض اٹھایا اس آیت پہ۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہاں یہ بات آئی ہے کہ یہ اللہ کی ساری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نہیں ہے، آیات ہے نا، بے آیات اللہ، اللہ کی ساری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ حالانکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو، توحید کو مانتے ہیں، ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، جزا اور سزا پہ بھی یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ انکار تو صرف ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے نا۔ آیت صرف ایک کا انکار کیا ہے، تو کیا یہ دیا گیا کہ یہ ساری آیات کا انکار کرتے ہیں؟ یہ اعتراض یہودیوں نے اس دور میں اٹھایا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک آیت کا انکار کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ انہوں نے ساری اللہ کی ساری آیتوں کا انکار کر دیا۔ بھائی ساری کا تو ہم انکار ہی نہیں کرتے۔ تو وہ پہلے پارے میں بھی میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہی مخاطب کر کے کہا تھا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو وہاں بھی وہ انکار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے نا، لیکن اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، یہ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے؟ تو یہاں یہ بات، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سارے اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ جو سارے قرآن کو مانے، سارے نبیوں کو مانے، سارے رسولوں کو مانے، قیامت کے دن پہ یقین رکھے، توحید پر یقین رکھے، اگر کسی نے صرف محمد الرسول اللہ کا انکار کیا تو اس نے سب کا انکار کیا۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو صرف ایک آیت کا انکار کیا۔ یہ چونکہ عقیدے کی باتیں ہیں، دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جب ہمارے اعمال عقیدے کے مطابق نہیں ہوتے، اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں عقیدے کا پتہ نہیں۔ میں پروفیسر صاحب سے کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو درس قرآن کے قابل نہیں سمجھتا۔ جو معیار ہے نا درس قرآن کا، اس پہ میں پورا نہیں اترتا، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے کہ چلو یار میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو بزرگوں نے تحقیق کی ہے وہی لوگوں تک پہنچا دیں۔ بھائی آصف صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ ایک فنی بات ہے، فن کی دنیا کی۔ درس قرآن کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بندہ استنباط کر سکے قرآن کی آیات کا۔ کیوں بھائی ارشد صاحب؟ یہ شرط ہے درس قرآن کی ایک، کہ قرآن کی مختلف آیات میں استنباط کر سکے۔ اب لفظ استنباط جو ہے نا، یہ ناباتا سے نکلا ہے، نون با اور تا، جسے ہم توئیں کہتے ہیں، توئیں پڑھتے ہیں، ناباتا۔ اور مفردات القرآن میں امام راغب جب اس کی شرح لکھتے ہیں کہ ناباتا عربی زبان میں یہ مادہ ہے اس کا استنباط کا، ناباتا کہتے ہیں کہ آپ نے زمین میں سے کوئی چیز تلاش کرنی ہے، پیٹرول تلاش کرنا ہے، پانی تلاش کرنا ہے، کوئلہ تلاش کرنے، ہیرے تلاش کرنے، تو اتنی کھدائی کریں کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔
اگر پانی تلاش کرنا تھا تو اتنی آپ محنت کریں کہ اس پانی تک پہنچ جائیں، اس کو استنباط کہتے۔ لیکن کیا کبھی تو وہ دور ہوتا تھا کہ یہ ہماری دستار جو تھی یہ علم کی نشانی ہوتی تھی، دستار اس لیے باندھی جاتی تھی۔ اب دیکھیے جو یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات کو مانیں، آپ ان کو رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، ماہی بھی مانتے ہیں، تمام صفات کو مانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے۔ ایک صفت کا انکار کر دیا، آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو مانتے ہیں، ایک ختم نبوت کی صفت کا انکار کیا تو تمام صفات کا انکار ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باقی صفات کو تو مانتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ کوئی مذاق نہیں تھا کہ میں نماز بھی پڑھوں اور جا کے شراب بھی پی لوں، نماز بھی پڑھوں جا کے کم بھی تول لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانا نہیں ہے۔ اگر میرا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے پیغمبر مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں بے حیائی کی گفتگو کر رہا ہوں؟ اب دیکھیے ہم نے یہ پتہ چلا ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ اب دیکھیے آپ جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ کتنے لوگ ہیں جو سمجھ کے ایسی ایمان کی بات کرتے کہ میں اللہ کی ذات پر بھی ایمان لایا، اس کے تمام اسماء پر ایمان لایا۔ ایک دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ یا اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے قرآن میں لکھے، تجھے ان اسماء ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے پیغمبر کو سکھائے، اور تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں بتائے۔ جب اللہ سے دعا کریں تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیکھیں۔ اب ایمان یہ تھا کہ میں اللہ کے سارے اسماء کو مانتا ہوں اور اس کی ساری صفات کو مانتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ساری صفات کو مانتے ہیں؟ یہ 5 چیزیں اگر آج عقیدے کی آپ کو سمجھ آ جائیں، چونکہ یہ سارا زندگی کا سفر موت کی منزل تک کا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا، جیسے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ویسے اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، ویسے ہی اس کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ شاید کسی درس میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کہیں گے کہ اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف و رحیم ہے، تو پھر کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اللہ کی اور نبی کی محبت ایک ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کا فضل ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے، پھر کیا کہیں گے کہ یہ شرک ہو جائے گا؟ اس کے لیے میں نے ایک بنیادی کلیہ، پتہ نہیں آپ کو یاد رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں درس قرآن میں یہ بات کہی تھی۔ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ باقی جس جگہ سے جو کچھ ملتا ہے وہ وسیلہ ہے۔
اگر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ معطی وانا قاسم، معطی اللہ کی صفت ہے نا، میرے پیغمبر نے اس صفت میں شرک نہیں کیا، فرمایا عطا اللہ کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کچھ مل رہا ہے تو وہ بھی وسیلہ ہے، عطا صرف میرا اللہ کرتا ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء یہ بات ارشاد فرما دیں کہ عطا اللہ کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، باقی کسی کی کیا اوقات ہے وہ کہے کہ میں بھی عطا کر سکتا ہوں؟ کیا کسی کی حیثیت ہے؟ تو اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ 5 چیزیں آج سمجھ کے جانا ہے۔ کائنات میں فعل خداوندی جاری ہے، اور یہاں ایک بڑا دقیق مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو فالو کر پائیں، وجود کسی کا بھی شر نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کا وجود شر نہیں ہے، بلکہ ابلیس کا وجود بھی شر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جتنے بھی وجود ہیں ان کا خالق اللہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ کائنات میں فعل خداوندی جاری ہے، اب شر کون سی چیز بنتی ہے؟ جب اللہ آپ کو قوت ارادی عطا کرتا ہے تو اس ارادے کو جب آپ اپنے غلط عمل میں لے جاتے ہیں تو وہ عمل شر بنتا ہے۔ میں آفت شرافت صاحب کو پتہ ہے کہ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات، جب مجھے عیسائیوں نے بلایا نا تو وہاں بھی یہ بات میں نے کہی، میں نے کہا یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمت للعالمین ہے، تو سرکار نے آ کے یہ اصول دیا کہ بھوکا بھوکا ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے وہ کوئی بھی ہو۔ پیاسا پیاسا ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا، مظلوم مظلوم ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ عالمین کا ویژن صرف محمد الرسول اللہ دے سکتے ہیں، یہ ویژن اور یہ سوچ رحمت للعالمین کی ذات ہی دے سکتی۔ تو وہ کافر کا وجود بھی شر نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، اس کو پانی بھی پلانا ہے، مظلوم ہے تو اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اور 5ویں چیز وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اللہ کے تمام احکام کو میں نے قبول کر لیا۔ واحد متکلم کا صیغہ نا، قبل تو میں نے قبول کیا۔ کیا میں نے اللہ کے سارے حکموں کو قبول کر لیا ہے؟ اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان ساری باتوں کا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، آج یہ میرا موضوع نہیں، میں نے صرف 2 جملے اس پہ کہنے ہیں، آگے چلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس یا ذہن ہے یا دل ہے، 2 ہی بڑی چیزیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن مطمئن ہوتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہو سکتا ہے کہ میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں لیکن اس بات پہ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے، ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ دونوں کیفیتیں انسان پہ گزرتی ہیں۔
کبھی اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اب یہاں کیا بات ہے کہ ہدایت کا پہلا قدم اس وقت اٹھے گا جب تیرا ذہن بھی مطمئن ہو، تیرا دل بھی مطمئن ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی بارگاہ ہے، میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بارگاہ میں ذہن بھی مطمئن ہوتے ہیں، دل بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہوتی ہے نا، اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات پر بھی ایمان، اس کے اسماء پر بھی ایمان، اس کی صفات پر بھی ایمان، اس کے افعال پر بھی ایمان، اور اس کے احکام پر بھی ایمان۔ اور اسی حوالے سے جب میں کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جب مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا آکھو سبحان اللہ، تو پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ کے عقیدے کے پیچھے یہی 5 چیزیں۔ جب میں کہتا ہوں نا اللہ پاک ہے، تو سب سے پہلے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے اسماء پاک ہیں، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اور اس کے احکام پاک ہیں۔ جب تک میرا ان 5 چیزوں پہ یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک میں عملی زندگی میں آگے نہیں آ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو کہا جائے کہ یہ تیرے اللہ کا حکم ہے، اور وہ کہے کہ جی میں بس۔ اور اسی لیے میرے غوث پاک سرکار حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی بندہ بیعت ہونے کے لیے آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ کا تیرے ذہن میں کیا تصور ہے؟ میرے پیغمبر نے 82 جنگیں لڑی ہیں، اس میں 27 غزوات ہیں۔ یہ 82 کی 82 جنگیں لا الہ الا اللہ پہ لڑی گئی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ بن گئی کہ ذرا کوئی 2-4 شعر پڑھ لے ہوئے تھے پھر وہ ممبر دا ستیہ ناش کر دے گا۔ میرے پیغمبر کی ساری زندگی توحید کے لیے گزری، توحید کی سربلندی کے لیے۔ 82 جنگیں لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور یہ حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جنگ بھی محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہوئی۔ ان 82 میں سے ایک جنگ بھی محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہوئی۔ صرف ایک جنگ ہونے لگی تھی، محمد الرسول اللہ ہونے لگی تھی حدیبیہ کے مقام۔ سہیل بن عمر نے اعتراض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ کاٹو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، ہم اس معاہدے کو لکھیں گے ہی نہیں اگر محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ تو صحابہ نے تو تلواریں نکال لی، ظاہر ہے وہ تو محمد رسول اللہ کے لیے جیتے تھے نا۔ تو وہ جنگ ہونے لگی تھی محمد الرسول اللہ پہ، لیکن میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے لکیر مار کے کہا نہیں، میں نے جنگ کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ کے لیے کرنی۔ محمد الرسول اللہ پہ 82 میں سے ایک جنگ بھی نہیں، جو ہونے لگی اس کو بھی نہیں ہونے دی۔ لیکن یہ بات عجیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پیغمبر کی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے۔ ختم نبوت پہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب پیغام ایک تھا، آدم علیہ السلام کا بھی دین تو سب کا ایک ہے نا، دین سارے نبیوں کا ایک ہی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟
عیسیٰ علیہ السلام پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی جاتا تھا، جو ہی نبی پردہ کرتا امت پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی کہتے رہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو ہی پیغمبر کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا آنکھوں سے اوجھل ہوئے، امت نے ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا۔ تو جو ہی نبی سائیڈ پہ ہوتا تھا امت پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اور ایک دور تو وہ آیا کہ نبی کی موجودگی میں بچڑے کو سجدے شروع ہو گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ نبی چلا جائے تو شرک ہو، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی موجود ہے اور سامری بچڑے کو سجدے کروا رہا ہے۔ یہ 82 جنگیں لا الہ الا اللہ پہ ہوئی نا، نبوت ختم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اب میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ جب تک شرک کا ڈر رہا ہے نبوت ختم نہیں ہوئی۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ یہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے، شہرت کے پیچھے بھاگیں گے، نقصان کریں گے ایک دوسرے کا، لیکن اب شرک